اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر کروڑ رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 120 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، چھوڑ دو وہ گناہ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپ کر کرتے ہو۔ گناہ ایک ایسا نشہ ہے کہ جب لگ جاتا ہے تو جلدی جان نہیں چھوڑتا۔ گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرنا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں سے روگردانی کرنا، اپنی مرضیاں چلانا، شریعت اسلامیہ کی مقرر کردہ حدود کو پار کرنا، اس چیز کا نام ہے گناہ۔ ایک سوال بڑا کیا جاتا ہے کہ انسان گناہوں کو کیسے چھوڑے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جس چیز کا انسان کو نشہ لگ گیا ہے وہ چھوڑی جا سکتی ہے؟ آج میں چند مثالوں کے ساتھ، چند واقعات کے ساتھ آپ کے سامنے یہ پیش کروں گی، یہ ثابت کروں گی کہ جی ہاں، گناہوں کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہمیں صرف اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، ہم گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ کیسے؟ جب نقصان پہنچنے کا خدشہ ہونا تو اس چیز کو چھوڑنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے، آپ نے میری بات بڑے دھیان سے سننی ہے، بڑی مزے کی بات میں آپ کو سنانے لگی ہوں کہ جب آپ کے سامنے کوئی مٹھائی کا ڈبہ لائے، ٹھیک ہے، وہ آپ سے کہے کہ یہ نرالا سویٹس والوں کی یا دلاور والوں کی مٹھائی ہے، بڑی مزے کی ہے اور آپ کو وہ پسند بھی بڑی ہو، اور وہ آپ کو بتائے کہ یہ 100 لڈو ہیں، ٹھیک ہے، کتنے؟ 100 لڈو ہیں، سارے لڈو ٹھیک ہیں۔ وہ آپ کو شخص کہنے والا آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ سارے لڈو بالکل ٹھیک ہیں، صرف ان میں سے ایک لڈو ایسا ہے جس کے اندر زہر ہے، باقی سارے ٹھیک ہیں، کھائیے جناب۔ تو آپ پیچھے کیوں ہٹ جائیں گے؟ کھائیے، آپ کو پسند ہے، آپ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ 99 تو بالکل ٹھیک ہیں، ہاتھ بڑھائیں اور کھائیں۔ بالکل نہیں۔ کیوں کھائیں؟ کیا پتا وہی زہر والا ہو جو میں پکڑ کے کھا لوں اور مجھے موت آ جائے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم جب کسی چیز میں نقصان کا یقین رکھتے ہیں، وہ نقصان چاہے 1% بھی کیوں نہ ہو، تو ہم وہ رسک نہیں لیتے۔ ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے مٹھائی کھانے کے لیے، ہم نہیں کھائیں گے کیونکہ نقصان کا خدشہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، آج ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ بات کہنا بڑی مشکل ہے کہ کچھ لوگ زنا نہیں کرتے لیکن موبائل کی سکرین پر دیکھ لیتے ہیں، ایسا ہے نا؟ کچھ لوگ غیبت نہیں کرتے لیکن غیبت سن لیتے ہیں، تو آپ 1% بھی رسک کیوں لے رہے ہیں؟ جب آپ کو پتا ہے کہ اس میں نقصان کا خدشہ ہے تو آپ کیوں اس طرف بڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ایک نوجوان کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت، آپ فرماتے ہیں کہ میں گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں سے پرہیز کروں، لیکن میں نوجوان ہوں، جب میں بازار سے گزرتا ہوں تو میری نگاہ میرے قابو میں نہیں رہتی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں نگاہوں کو کیسے قابو کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اپنی نگاہوں پر کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن پہلے میرا ایک چھوٹا سا کام ہے، وہ آپ کر دیں، پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، نوجوان کہتا ہے، جی میں کر دیتا ہوں، اس میں کون سا بڑی بات ہے، میں کر دیتا ہوں۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ یہ دودھ کا پیالہ لو اور بازار کی دوسری جانب ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کو یہ پہنچا کے آنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے میں ابھی کر دیتا ہوں، ابھی پہنچا آتا ہوں۔ لیکن بزرگ کہنے لگے کہ دھیان رکھنا دودھ گرنے نہ پائے۔ اس نے کہا آپ فکر ہی نہ کریں، ایک قطرہ بھی نہیں گرنے دوں گا۔ بزرگ کہنے لگے اچھا ایسی بات ہے، اگر ایک قطرہ بھی گرا تو میں ایک بندے کو تمہارے ساتھ بیچنے لگا ہوں، وہ تمہیں بھرے بازار میں 2 تھپڑ لگائے گا۔
اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کے دل میں نا تھوڑا سا خدشہ سا پیدا ہوگا کہ یہ کیسی بات ہے۔ اس نے کہا نہیں جی ٹھیک ہے، نہیں گرنے دوں گا۔ اب بزرگ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے پیالے کو نا اوپر تک بھر دیا دودھ کے ساتھ، اور ایک نوجوان کو بھی اس نوجوان کے ساتھ بھیج دیا کہ جہاں بھی کوئی دودھ کا قطرہ گرے گا نا تو اس کو بڑے بازار میں 2 تھپڑ مار دینا۔ وہ صاحب نوجوان ذرا سنجیدہ سے ہو گئے، ہاتھ میں پیالہ لیا اور بڑی احتیاط سے چلتے ہوئے بچتے بچاتے بالآخر اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ بڑے خوش ہوئے، واپس آئے تو بزرگ سے کہنے لگے کہ میں نے وہ دودھ کا پیالہ پہنچا دیا ہے اور ایک قطرہ بھی گرنے نہیں پایا۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ رستے میں تم نے کتنی شکلوں کو دیکھا ہے، کتنے لوگوں کو دیکھا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ کہتے ہیں کیوں دھیان کیوں نہیں گیا؟ بازار میں سے گزرے تھے نا، تو دھیان کیوں نہیں گیا؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ میرے دل میں خوف تھا کہ اگر یہ پیالے میں سے ایک قطرہ بھی چھلک کر گر گیا تو جو میرے ساتھ آدمی ہیں وہ بڑے بازار میں مجھے 2 تھپڑ لگائے گا اور پورے بازار میں میری رسوائی ہو جائے گی۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ اے نوجوان، اللہ والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اگر گناہ کے ذریعے دل کا پیالہ چھلک گیا تو قیامت کے دن سرے بازار رسوائی ہوگی، ہر انسان کے سامنے رسوائی ہوگی۔ اسی لیے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کی نگاہیں پھر ادھر ادھر نہیں جاتی۔ تمہارے دل میں یہ ڈر تھا کہ تمہاری دنیا میں یہاں بازار میں رسوائی ہوگی، تمہیں 2 تھپڑ لگیں گے لوگوں کے سامنے تو تمہاری رسوائی ہو جائے گی، تو تمہارے دل میں یہ کیوں نہیں ڈر آتا؟ اللہ کا خوف کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ جب میں برے اعمال کروں گا تو اللہ رب العزت کے سامنے میں کیسے آؤں گا؟ قیامت کے روز اگر میری رسوائی ہوگی تو مجھے سزا ملے گی۔ اللہ اکبر۔ میں آج آپ کو ایک دعا سکھاتی ہوں، اس دعا کو اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کی نیک بندی، تہجد کے وقت اٹھتی تھی اور 2 دعائیں مانگا کرتی تھی۔ پہلی دعا کہ اے 2 جہانوں کے مالک، دن چلا گیا اور رات آ گئی ہے، دنیا کے سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں لیکن تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے، میں تیرے سامنے اپنا دامن پھیلاتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، میرا رب کتنا خوش ہوتا ہوگا ان الفاظ پر۔ اور دوسری دعا، اے اللہ، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے اسی طرح شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجیے۔ آمین۔ ان 2 دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ جب آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں تیرے سامنے اپنا دامن پھیلاتی ہوں تو اللہ رب العزت کیا آپ کے دامن کو خالی جانے دیں گے یا آپ کو خالی ہاتھ لوٹائیں گے؟ وہ ایک ایسا در ہے کہ جہاں سے انسان کوئی بھی ہے، وہ نیک ہے یا بد ہے، کبھی خالی نہیں لوٹا۔ جی ہاں، اللہ رب العزت کی طرف آنے کی کوشش تو کیجیے۔ آپ اس کی طرف اگر ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات خود آپ کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے گی۔ کیا آج کا دن ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا اور بہت بہترین دن ہو؟ کیا ہم اس دن یہ قصد، یہ ارادہ، یہ عزم نہیں کر سکتے؟ میں کوشش کروں گی کہ میں آئندہ گناہوں کی طرف نہ جاؤں، میں پوری کوشش کروں گی اے اللہ آپ مجھے توفیق دے کہ میں گناہوں سے بچ سکوں۔ آج کے دن آپ آج اس دن کو اپنے لیے ایک بہترین دن بنا لیں، آپ کو ساری زندگی یاد رہے گا کہ میں نے آج کے دن سچے دل سے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں گناہوں سے دور رہوں گی اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکوکاروں کی صحبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔